قرب قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ زمین میں دھنسیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کیا جب اس امت کے اندر بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس امت کے اندر خسف بھی ہوگا، چہروں کی شکلیں بھی بدل جائیں گی اور آسمان سے پتھر بھی برسیں گے۔ پہلی امتوں میں تو یہ تھا کہ پوری امت اس عذاب میں شریک تھی، لیکن اس امت میں پوری امت پہ نہیں ہوگا، انفرادی علاقے، محفلیں، بعض جگہیں، بعض مقامات زمین میں دھنس جائیں گے، شکلیں ان کی مسخ ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر ہوں گے۔ تو عائشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اس امت کے نیک لوگ بھی موجود ہوں گے پھر بھی یہ ہلاکت ہوگی؟ فرمایا ہاں، اذا ظہر الخبث، جب گندگی زیادہ ہو جائے گی تو پھر اللہ کی یہ پکڑ آئے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بتایا کہ یہ خسف کب ہوگا، زمین میں دھنسنا قرب قیامت میں کن گناہوں پر ہوگا؟ تو فرمایا المجاہرہ بالغناء والرفث، جب ناچ گانا کھلے عام ہونے لگ جائے گا، جب ناچ گانا کھلے عام ہو جائے گا، والمغازف، اور آلات موسیقی کھلے عام ہو جائیں گے، وشرب الخمور، اور شرابیں کھلے عام پی جائیں گی۔ عمران ابن حسین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، اس امت کے اندر بھی زمین میں دھنسنا ہوگا، شکلوں کا مسخ ہونا ہوگا، آسمان سے پتھروں کا بارش ہوگی، لیکن کب یا رسول اللہ؟ مسلمانوں میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ومتى ذلك، اس کے علاوہ کون اور اس کے علاوہ کس پر؟ فرمایا جب یہ مسلمان اسلام کے نام لیوا، اذا ظہرت القینات والمغازف وشربت الخمور، گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی کی جب کثرت ہو جائے گی اور شرابیں پی جائیں گی، پھر اس امت کے اندر بھی زمین میں دھنسنا ہوگا۔ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ٹیلنٹ پورے ملک میں تلاش کیا جاتا ہے، کون اچھا گلوکار بنتا ہے، یہ ہونا ہے، اس لیے کہ قرب قیامت میں دھنسنا بھی تو ہے۔ جب تک یہ ٹیلنٹ تلاش نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عام کیسے ہوگا؟ ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے نا، اور دانش گاہوں کے اندر، تعلیمی گاہوں کے اندر بھی کلاسز دی جاتی ہیں۔ اس نسل کو اب اسی کی ضرورت رہ گئی ہے، ناچتا کیسا ہے، گاتا کیسا ہے۔ پہلے میں اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتی تھی، اور جب وہ گنگناتا ہے تو کہتے ہیں بچے میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ جب وہ گنگناتا ہے اماں کے سامنے ناچتا ہے، ٹیلنٹ بہت ہے۔ پہلے مائیں بسم اللہ پڑھاتی تھیں، اللہ کا نام سکھایا کرتی تھیں، اللہ کی بات سکھایا کرتی تھی، پوری کوشش ہوا کرتی تھی ماؤں کی کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا نام لے، اور اللہ کرے اس کی برکت سے آخری کلمہ بھی اللہ کا نام کا ہو اور اللہ کے نبی کی بشارت ملے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ لیکن اب کیا ہے، مائیں بچوں کو جب سینے سے لگاتی، چھاتی سے لگاتی تو ان کی تربیت کرتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دودھ پلا رہی ہوتی اور ان کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں یوں لوریاں دے رہی ہوتی، اور ان کے زبان سے یہ الفاظ ہوتے تھے تاکہ بچے کے دل کی دنیا میں یہ چیزیں نقش ہو جائیں، اور جب وہ زبان کھولے تو اللہ کا نام لے، زبان کھولے تو اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے۔ اور آج میرے عزیزو ابھی اس کی 2.5 سال کی عمر نہیں ہے، 3 سال کی عمر میں آپ نے تعلیمی ادارے میں بھیج دیا، وہاں اسے موسیقی کی کلاس سکھائی جا رہی۔ کیسی بد نصیبی ہے، عقل پر ماتم کیجئے، لاکھوں روپے بھی دیجئے اور اپنی اولادوں کو بھی ان کے حوالے کیجئے۔ لاکھوں روپے بھی دیجئے اور اپنی نسل کو، اپنی اولادوں کو بھی برباد کیجئے، پیسہ بھی دیجئے اور اس اولاد کو اپنے لیے وبال بھی بنائیے۔ کیا دولت تھی اولاد جو مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ تھی، اور بہترین زندگی کی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کرنے کا موقع تھا۔ کیا بڑی دولت تھی کہ مسلمان اس میں سرمایہ کاری کرتا، اپنے وسائل لگاتا، اپنی صلاحیتیں لگاتا، اپنی توجہ دیتا، تاکہ اس سرمایہ کاری سے ایسی چیز بنے کہ کھربوں سال کی زندگی میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اس کی آخرت بھی برباد کرتا ہے اور اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے، اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں خسف ہوگا جب آلات موسیقی اور گانا بجانا اور ناچنا عام ہو جائے. شریف گھرانوں کی عورتیں، ہاں شریف گھرانوں کی شادیاں، وہاں بھی اسٹیج اب سجتا ہے. جہاں ان کی نسلوں میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ان کی شادیوں کے اندر بھی اسٹیج پہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہاں ہوگا، اس لیے کہ قبر قیامت میں زمین میں دھنسنا بھی تو ہے، مرنا بھی تو ہے. ہاں یہ قیامت کی شکل بھی پوری تو ہونی ہے. اللہ رب العزت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے اور ان گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی ناراضگی سے، غضب سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے کہنے لگا، شروع میں جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، اور جب میں نے اسے شادی کا پیغام دیا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں تھیں. پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر سے گزریں. شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں. شیخ نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز نہ بتاؤں؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں شیخ صاحب، کیوں نہیں؟ حضرت نے کہا کہ اگر تم ساری دنیا کی عورتوں سے بھی شادی کر لو پھر بھی تمہیں ایسا لگے گا کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے آوارہ کتے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. آدمی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ جناب، اصل پریشانی تمہاری بیوی میں نہیں بلکہ اصل پریشانی یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اور انسان شرم و حیا سے عاری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی. سنو، تمہاری پریشانی یہ ہے کہ تم نگاہیں نیچی نہیں رکھ سکتے. کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی ہاں بالکل حضور. حضرت نے فرمایا کہ پھر تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو. دوستو، کتنا خوبصورت جواب ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھو. اگر ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو یقین جانیے کہ ہمیں اپنی بیوی کے علاوہ کوئی اور عورت پسند نہیں آئے گی. ویسے بھی ہمیں پردے کا حکم دیا گیا ہے. پردہ صرف جسمانی نہیں ہوتا، لیکن جسمانی پردے کے ساتھ ساتھ نگاہوں کا بھی پردہ ہوتا ہے. اس لیے ہماری عورتوں کو اور ہمارے مردوں کو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے نگاہ کا بھی پردہ کریں. امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی. اگر کسی پر یہ بات کڑوی گزری ہو تو معذرت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.